بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان SM افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے وسائل کی، ناجائز وسائل اور جائز وسائل۔ موضوع شاید دلچسپی کا باعث بنے اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی جو کر چکے ہیں اس کا کچھ اقدام آنے والے وقت میں پازیٹیو کر لیں۔ ناجائز وسائل سے ترقی حاصل کرنا، اس چیز کو آج ہم گفتگو میں لائیں گے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وسائل کا کوئی رخ نہیں ہے، یا وسائل کی کوئی شکل نہیں ہے، یا وسائل کے کوئی دو رنگ نہیں ہوتے۔ وسائل آپ ایسٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں، پیسے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کسی بھی ایسی چیز جس سے آپ خرید و فروخت کر سکے، وہ سب وسائل کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں۔ اور وسائل کے کچھ رنگ ہیں، کوئی کہیں سبز رنگ ہے تو کہیں جناب ریڈ کلر ہے تو کہیں بلو کلر ہے، یہ وسائل کی بات ہو رہی ہے۔ اور تھوڑا اگر ہم انٹرنیشنلی وسائل کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کافی سارے رنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے ہیں۔ اب ان وسائل کو جائز اور ناجائز، اس کی تفریق کے اوپر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ ناجائز وسائل سے ترقی حاصل کرنا پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے؟ سب کو علم ہے کہ یہ نیگیٹیو ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ناجائز وسائل سے ترقی کیسے حاصل کرتے ہیں لوگ؟ اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں جو آبزرویشن کے اندر آئے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ طریقہ کار ہوتا ہے ناجائز جو وسائل ہیں اس سے ترقی حاصل کرنے کا۔ اچھا، وہ بھی ایک سوال اور ایک معمہ بن گیا میرے لیے کہ بھئی یہ کوئی اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے کہ جی یہ ناجائز وسائل ہے یا جائز وسائل ہے، تو اس لیے انسان تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی جیسے آپ کسی کی مجبوری خریدتے ہیں، ایک چیز آپ کی 1 روپے کی ہے اور آپ مجبور ہیں، اور اس مجبوری میں مزید آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، تو یہ ناجائز وسائل سے ترقی کی طرف آپ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایک جو دوسرا احادیث کے مطابق، روایت کے مطابق، وہ یہ کہ اگر کوئی چیز آپ لینا چاہ رہے ہیں یا خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر کئی جگہ یہ روایت میں ہے کہ آپ بارگیننگ کی جو گنجائش ہے وہ ضرور ہے، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جتنا آپ کم کر سکتے ہیں، جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ گاہک اور دکاندار جو ہے ان کی اتنی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، کہ دونوں کو پسینہ کم از کم آ جائے۔ خیر آج کل کا تو ماڈرن دور ہے، آج کل تو بڑی بڑی شاپس پہ وہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس کہ جو بارگیننگ میں اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کریں۔ بہرحال ہم بات کریں ناجائز وسائل کی کے ساتھ ترقی حاصل کرنے کی، ایک تو یہ اقدام آیا سامنے۔ سیکنڈ، ناجائز وسائل کا یہ کہ آپ کو علم ہے کچھ ایسے کام، کچھ ایسی چیزیں کرنے سے آپ وسائل اپنے جو ہے وہ بڑھا لیں گے، ترقی حاصل کر لیں گے، لیکن ان کی بیس جو ہے وہ ناجائز ہوگی۔ سپوز کوئی سامان جس کے اندر کوئی کھوٹ ہے، کوئی ایسی چیز جس کے اندر کوئی خدشہ ہے آپ کو، یا کوئی ایسا معاملہ جس کے اندر آپ کو اس کے نقصانات کے ایلیمنٹ کا پتہ ہے، اس کو اگر آپ چھپا کر اور آگے کی طرف راغب کرتے ہیں، یا آگے بیچتے ہیں، یا آگے سینڈ کر دیتے ہیں، یا اس کے اوپر پردہ ڈال کر آپ فروخت کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ناجائز وسائل سے اب آپ ترقی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا پرابلمز ہے، کیا کیا عیب ہیں۔ اسی طرح تیسرا چوتھا اور فیکٹرز، اس میں کچھ ایسے ناجائز وسائل سے ترقی حاصل کی جاتی ہے جس میں خاموشی کے تحت معاملات کو لے کر اور صرف اپنی ذات کا، اپنی فوکس کا اپنا ایک نظریہ وہ دوسرے کے سامنے، اس کو ہم فراڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو دھوکہ دہی بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی اس میں کافی سارے ایلیمنٹس آتے ہیں۔ یہ ناجائز وسائل کی بات ہو رہی ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات اچھے طریقے سے رجسٹرڈ ہو کہ اب اگر آپ کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں، یا آپ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اندر ان چیزوں سے مبرہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تو نہیں اس کے اندر ڈالی ہیں کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے یہ 30 پیسے میں تیار کر کے دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس 30 پیسے کا جو وہ مٹیریل ہے وہ بھی لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے، یا اس کا وہ جو سامان ہے، یا اس کا کوئی ایسی چیز جس میں وہ کمتی آ رہی ہے اور آپ اس کو غلط بیانی سے سبز باغ دکھا کر اپنی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کو الجھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ترقی کا تو باعث آپ کی بنے گی، لیکن ناجائز وسائل سے، نیگیٹو طریقے سے، نیگیٹو اقدامات سے۔ اب یہ جو ناجائز وسائل سے ترقی حاصل ہو جاتی ہے، اچھا اب یہ ترقی نہیں ہوتی ہے، وقتی طور پہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا اب بینک بیلنس بہت پلس ہو گیا ہے، اب آپ کے پاس اچھے خاصے
نوٹ آ گئے ہیں، ڈالر آ گئے ہیں، پاؤنڈ آ گئے ہیں، اور کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ناجائز وسائل سے جو ترقی آپ نے حاصل کی ہے، اب وہ ترقی جو ہے اب وہ اپنا رستہ ڈھونڈتی ہے. اور وہ رستہ کس وے میں ڈھونڈتی ہے؟ بیماری کی شکل میں. خدا نخواستہ اولاد کسی ایسے رستے پر چلتی ہے جو آپ کے لیے باعث وبال، باعث ٹینشن، باعث پریشانی، باعث دکھ یہ بن جاتا ہے. تیسری چیز، دل کے اندر ہر وقت آپ کڑتے رہتے ہیں، الجھتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر سڑتے رہتے ہیں. ایک پنجابی میں کہتے ہیں اندر ہی اندر سڑتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں؟ آپ کی ترقی کے بعد کے وہ فیزز ہیں، آپ کی ترقی کے بعد کے وہ حالات ہیں جو اب آپ اس لائن کے اندر ان ہوتے ہیں. اس کی بیس کیا ہے؟ بیس ہے ناجائز وسائل سے ترقی آپ نے حاصل کی. یہ چیز کو اگر ہم پازیٹیو لے لیتے ہیں کہ جی جائز وسائل سے ترقی حاصل کی، تو جائز وسائل سے ترقی کا جو طریقہ کار ہے اس کی سپیڈ ضرور سلو ہے، اس کی کارکردگی بالکل سلو ہوتی ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی، میری بھی شاید بات کسی حد تک درست ہو، لیکن جو جائز وسائل سے ترقی کرنے والے افراد ہیں وہ سلو کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ ان کو احساس ہے، ان کا جو ایک قلب ہے اندر کا وہ بھی مطمئن رہتا ہے، مائنڈ کے اندر بھی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آتی ہے، اور اچھی خوشحال اور پر لطف زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں جنہوں نے جائز وسائل سے ترقی حاصل کی. اور جن لوگوں نے ناجائز وسائل کو استعمال کیا، بروئے کار لائے، اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو اس چیز کا چسکا ڈالا یا اس کی طرف راغب کیا، ان کا پھر جب یہ پورا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ریورس گیئر لگتا ہے. ریورس گیئر بہت خطرناک ہوتا ہے ناظرین. جس وقت اللہ نہ کرے ایک انسان بڑی اسٹریٹجی سے یا ایک سسٹم کے تحت ایک پٹری پر یا گاڑی پر جب چل جاتا ہے تو وہ چلتے چلتے رک جانا، کمی آ جانا یا تیز ہو جانا یہ ایک الگ میٹر ہے. اس گاڑی کا جو ریورس لگنا ہے یہ خطرناکی کی طرف جاتے ہیں، یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن اگر ہم اس حقیقت کو کھول کر اس بات کی طے کو سمجھ لیں کہ یہ چیز آج اگر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے اتنے لوگوں کی بد دعائیں تھیں، اتنے لوگوں کی آہیں تھیں، اتنے لوگوں کو ہم نے پریشان کیا، اتنے لوگوں کو ہم نے تنگ کیا، اتنے لوگوں کو ہم نے اپنی ٹینشن دی، اتنے لوگوں کو ہم نے الجھایا، اتنے لوگوں کو ہم نے ڈسٹرب کیا، اتنے لوگوں کی ہم نے ذاتی زندگی کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کے بعد ان کے گھر کو خراب کیا. یہ سب چیزیں جب ون بائی ون آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ اس چیز پر ضرور پہنچیں گے کہ ناجائز وسائل سے ترقی حاصل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور جب اس نقطے پر آپ پہنچ جائیں گے تو یہ خدا کی طرف سے آپ کو ایک سمجھ ہوگی، رب کی طرف سے آپ کو ایک عطا کر دی جائے گا فہم کہ بھئی اس طرح اگر ناجائز سورس سے، ناجائز وسائل سے ترقی حاصل کرنی ہے تو اس کے ساتھ یہ قیمت آپ کو دینی پڑے گی. اور فیصلہ جو ہے یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو افراد اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نہیں آنے دیتے، جتنی مرضی لالچ ان کو دکھائی جائے، جتنا مرضی ان کے سامنے پرپوزل رکھے جائیں، اپنی بساط کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی ورتھ کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق جو افراد چلتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جائز وسائل سے اس طریقے سے ترقی کرتے ہیں، اس حالات سے ترقی کرتے ہیں کہ لوگ اشش کرتے ہیں. یہ اتنی سی بات ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو کر لیں، اب ایک سوال اٹھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی اس چیز کو فیل کر رہے ہوں کہ ناجائز وسائل جو ہے یہ کیوں ہم اپناتے ہیں، یہ ناجائز وسائل سے ترقی کے ہم لوگ خواہش مند کیوں؟ دیکھیں جی، اس میں دو تین چیزیں ہیں جو میری آبزرویشن میں، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے درست ہو. پہلی بات بڑی کلیئر ہے، اٹریکشن جو ہے نا جی وہ نیگیٹو چیزوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، پازیٹیو چیزوں میں اٹریکشن نہیں ہوتی ہے. پازیٹیو چیزوں میں ہمیشہ سیرت نظر آئے گی. سیرت ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پرکھ سکے. اور جو نیگیٹیوٹی ہے ان چیزوں کی، ناجائز وسائل کی، اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ کے بیٹھ کر کیلکولیٹر پکڑ کے کیلکولیشن کر کے اور ایک ایسی خیالاتی دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں کہ 6 ماہ میں آپ یہاں ہوں گے، 6 ماہ میں آپ یہاں ہوں گے، 1 سال میں آپ یہاں ہوں گے، 3 سال میں آپ یہاں ہوں گے، 5 سال میں آپ یہاں ہوں گے.
یہ سب کیا زگ زیگ کے ایلیمنٹس ہیں؟ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو نجائز وسائل سے ترقی حاصل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ اٹریکشن کا باعث ہے، یہ کھینچاؤ ایک میکنزم ہے جو آپ کو آپ کی طرف اس کی طرف کھینچتا ہے، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور پھر جب سب بات کو سمجھ لیں گے، دل کے اندر اتار لیں گے، دماغ کے اندر بٹھا لیں گے، اب آپ اپنی کمائی کو، اب آپ اپنی زندگی کو، اب آپ اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو تھوڑا سا ذرا بیٹھ کے اینالائز کریں، فوکس کریں. آپ کو کم از کم علم ہوگا کہ آپ آج جدھر ہیں اس کے پیچھے نجائز وسائل سے کتنی ترقی کی، اس کی کیا قیمت آپ نے دی، اور جائز وسائل سے اگر آپ ترقی کر رہے ہیں تو وہ آپ اگر سلو ہیں یا آہستہ آہستہ زندگی کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کے اندر خوشحالی زیادہ ہے، یا نجائز سورس سے جو ترقی کر کر آج ایک بہت ہائی فائی مقام پر ہیں، تو کیا مطمئن ہیں آپ اپنی زندگی سے؟ یہ ایک سوال ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے سے ملے گا. انسان جب کسی چیز کی تلاش کی طرف پڑھتا ہے یا اپنی اصلاح کی طرف پڑھتا ہے، جیسے ہمارا یہ جو حق مارننگ ہے، اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں، کچھ نہ کچھ ایسی گفتگو جو ہے وہ کم از کم کر کے دیں آپ کو، آپ سے کچھ چیزیں اخذ کریں، سنیں، سمجھیں، جس سے ایک چھوٹا چھوٹا ایک سٹیپ، ایک ایک قطرہ کر کے ہمارا جو ایک ان باکس ہے انسانیت کی اصلاح کا، اس کے اندر چلیں ایک ایک ڈراپ بھی اگر ایک دن کے اندر ہم حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک رب کی طرف سے رحمت ہی ہم سمجھیں گے، فضل ہی سمجھیں گے، کرم ہی سمجھیں گے، اگر ہم سمجھنے کے لیے اس طرف آئیں تب. اگر نہ آئیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو جب تلاش آپ کریں گے اپنے اندر ان نجائز وسائلوں کو کہ جی آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے تو جائز وسائل سے یا نجائز وسائل سے، آپ نے کوئی بائک خریدا ہے جائز وسائل سے کہ نجائز وسائل سے. اب جائز اور نجائز کا تھوڑا سا اور کلیئر کرتا جاؤں تاکہ آپ کو علم ہو اس چیز کا. ایک ہوتا ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. کچھ افراد ایسے ہیں کہتے ہیں جی کوئی مارکیٹ کے اندر یا بازار کے اندر کچھ افراد ملیں گے آپ کو کہ بھئی کوئی چوری کا مال ہو تو وہ خریدا رہا ہے. یہ نجائز وسائل سے ترقی کی طرف آپ جا رہے ہیں. یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ کیا ہے؟ یہ نجائز وسائل. یہ ایک سب اکٹھے کر رہا ہوں ایلیمنٹ. ایک شخص نے ایک گاڑی لی ہے 1 روپے کی اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے ایمرجنسی پیسے کی، ہمیں یا آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز 1 روپے کی ہے، اب اس کی مجبوری سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو ہم 50 پیسے یا 40 پیسے دے کر ہم پرچیز کر لیتے ہیں. تو یہ 60 پیسے آپ نے نجائز وسائل ترقی حاصل کر لی. اب آپ بڑے خوش ہیں کہ 1 روپے کی چیز آپ کو 40 پیسے میں مل گئی یا 60 پیسے میں مل گئی. اب اس گاڑی کے جو اثرات ہیں، اس کے مرتب ہونے کا جب سٹیپ آئے گا، اس کے مرتب ہونے کا جب عمل آئے گا، یہ امپلیمیشن کا ٹائم آئے گا، ریڈیشن تو ہوتی ہے نا، غیر عمل کا رد عمل ہے، اس وقت پھر آپ کو علم ہوگا کہ نہیں یہ تو گاڑی اگر آج یہ میرا آج یہ ایسٹ ہے تو اس کے پیچھے نجائز وسائل تھے، کوئی جائز وسائل نہیں تھے. تو جب یہ جائز اور نجائز وسائل جو ہے اس کو آپ تفریق میں لے آئیں گے، اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے، تو اس سے کرنے والی رب کی ذات ہے کم از کم آپ کی آج کے بعد آنے والی جو آمدنی یا آج کے بعد آنے والے جو آپ کی کمائی یا ارننگ یا جو بھی آپ کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، اس کے اندر کم از کم یہ ایلیمنٹ ضرور آپ مد نظر رکھیں گے کہ یہ جائز وسائل سے ترقی حاصل ہو رہی ہے یا نجائز وسائل سے ترقی حاصل ہو رہی ہے. کچھ اس طرح کے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جی نجائز وسائل کو ضروری نہیں کہ پیسے کے رنگ میں تولا جائے، دوسرے وے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، جیسے چاپلوسی ہوگی، تھوڑا جناب بڑا وہ جی حضوری کر کے سر کر کے، یہ بھی ایک نجائز وسائل سے ترقی حاصل کریں، کیونکہ اس کا کوئی پازیٹیو وہ نہیں ہے. آپ پرفیکٹ ہیں، آپ مضبوط ہیں، آپ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، آپ کو ڈر کس چیز کا؟ کسی چیز کا ڈر نہیں. سٹیپ اٹھائیں، پھر علم ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ ہاں یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے. اور جو افراد ان چیز کو نہیں سمجھتے، ان چیز سے ہٹتے ہیں، ان چیز کو کاٹتے ہیں، وہ پھر پہنچتے ہیں ان مقامات پر کہ ہاں نہیں یہ جائز وسائل سے حاصل کی، یہ نجائز وسائل سے حاصل کی. ایک شخص اپنی زندگی کی ساری کمائی، یعنی کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالی اور ٹل کو 40 کا ہوا، کو 50 کا ہوا، کو 60 کا ہوا، وہ جائز وسائل سے آہستہ آہستہ